عشرہ ذوالحجہ میں یہ 5 کام بھول کر بھی نہ کیجیے گا۔ عشرہ ذوالحجہ میں یہ 5 کام کرنے سے آپ کے اجر، آپ کے ثواب اور نیکیوں کا اثر اور جو فضیلت حاصل ہونی تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ وہ دن ہیں جن میں آسمان کے دروازے خاص رحمتوں کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، جن میں ایک چھوٹی سی نیکی انسان کی تقدیر کو بدل سکتی ہے اور ایک سچا عمل برسوں کی محرومیوں کا کفارہ بن سکتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ان دنوں میں کیا گیا ہر چھوٹا سا عمل بھی تمہارے لیے اجر، ثواب، نیکی اور جہنم سے آزادی کا ذریعہ بن جائے تو پھر تمہیں اپنی زندگی سے 5 چیزیں نکالنی ہوں گی۔ یہ کوئی آپشن نہیں، یہ شرط ہے۔ جب تک وہ 5 چیزیں تم اپنی زندگی سے ختم نہیں کرتے اس وقت تک تمہاری عبادتیں اپنی مکمل روح کے ساتھ قبولیت تک نہیں پہنچ سکتی۔ چاہے تم لاکھوں روپے کا قربانی کا جانور ہی کیوں نہ لے آؤ، چاہے تم روزے رکھ لو، چاہے تم راتوں کو جاگ کر عبادت کر لو اور چاہے تم کتنی ہی محنت کیوں نہ کر لو، کیونکہ اصل مسئلہ عمل کی مقدار نہیں بلکہ عمل کی پاکیزگی ہے۔ اس لیے اگر تم واقعی چاہتے ہو کہ عشرہ ذوالحجہ تمہارے لیے زندگی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ بن جائے تو پھر ان 5 کاموں سے مکمل طور پر بچنا ہوگا۔ یہی اصل کامیابی ہے اور یہی اصل نجات کا راستہ ہے۔ عشرہ ذوالحجہ میں یہ 5 کام بھول کر بھی نہ کیجیے گا۔ پہلا کام، عشرہ ذوالحجہ کے یہ دن عام دن نہیں ہیں، یہ وہ مقدس ساعتیں ہیں جن میں ایک سچی آہ انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ ایک چھپی ہوئی ریا برسوں کی عبادت کو راکھ بنا سکتی ہے۔ یوم عرفہ کی فضائیں، قربانی کے لمحات اور تکبیرات کی صدائیں گواہی دیتی ہیں کہ اللہ صرف ظاہری عمل نہیں بلکہ دلوں کے راز بھی دیکھتا ہے۔ دکھاوے اور ریاکاری سے بچنا ان مبارک دنوں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ آج کتنے لوگ قربانی اللہ کے لیے کم اور لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے زیادہ کرتے ہیں۔ کوئی اپنے جانور کی قیمت بتاتا کر داد وصول کرتا ہے، کوئی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر اپنی دینداری کا اعلان کرتا ہے اور کوئی دوسروں کی قربانی کو حقیر سمجھ کر اپنے تکبر کو ہوا دیتا ہے۔ یاد رکھو، ریاکاری وہ خطرناک آگ ہے جو نیکیوں کے جنگل کو چند لمحوں میں جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ جانور کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ تمہارے دل کا تقوی اور اخلاص اس کے حضور پہنچتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک غریب انسان کی چھوٹی قربانی اللہ کے ہاں آسمانوں سے بھی زیادہ قیمتی ہو، جبکہ ایک امیر شخص کی نمائش سے بھری قربانی زمین پر ہی رد کر دی جائے۔ اس لیے ان دنوں میں ہر وہ جملہ، ہر وہ انداز، ہر وہ تصویر اور ہر وہ حرکت چھوڑ دو جس سے ریاکاری، غرور یا دکھاوے کی بو آتی ہو، کیونکہ اخلاص کے بغیر عبادت صرف ایک خالی شور بن کر رہ جاتی ہے۔ دوسرا کام، قربانی کے دن قریب آتے ہی گلیوں میں تکبیرات کی آوازیں گونجنے لگتی ہیں، گھروں میں عبادت کی کیفیت بڑھ جاتی ہے، لیکن انہی بابرکت لمحوں میں ایک ایسی غلطی بھی جنم لیتی ہے جو ثواب کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ بہت سے لوگ عبادت تو کرتے ہیں مگر صفائی اور دوسروں کے آرام کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ اسلام نے طہارت کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ گندگی اور بے احتیاطی سے بچنا ان مقدس دنوں کی اہم ترین ذمہ داری ہے۔ قربانی یقیناً ایک عظیم عبادت ہے، لیکن اگر اسی عبادت کے ساتھ بدبو، آلائشیں، خون اور لوگوں کے لیے اذیت شامل ہو جائے تو اس عبادت کی خوبصورتی متاثر ہونے لگتی ہے۔ آج اکثر محلوں میں دیکھا جاتا ہے کہ جانور گلیوں کے بیچ باندھ دیے جاتے ہیں، راستے بند ہو جاتے ہیں، لوگ گزرنے میں پریشان ہوتے ہیں اور ارد گرد ایسا ماحول بن جاتا ہے جیسے صفائی کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ یاد رکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفائی کو صرف عادت نہیں بلکہ ایمان کا حصہ قرار دیا۔ اگر آپ کی قربانی سے کسی بیمار، بزرگ، بچے یا راہگیر کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو یہ رویہ اسلامی اخلاق کے خلاف ہے۔ قربانی کا اصل حسن صرف جانور ذبح کرنے میں نہیں بلکہ اس پورے عمل کو پاکیزگی، نظم اور انسانیت کے ساتھ انجام دینے میں ہے۔
اس لیے ان دنوں میں اپنے گھر، گلی محلے اور مسجد کے ارد گرد صفائی کو عبادت سمجھ کر اختیار کرو۔ خون، آلائشیں اور بدبو پھیلا کر ثواب ضائع نہ کرو، کیونکہ اللہ پاکیزگی پسند فرماتا ہے، دوسروں کو تکلیف دینے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تیسرا کام، عشرہ ذو الحجہ کے یہ مقدس دن آسمانوں سے نازل ہونے والی رحمتوں کا موسم ہے۔ ان لمحوں میں کی گئی ایک سچی عبادت انسان کے گناہوں کے پہاڑ ہلا سکتی ہے، لیکن ایک چھوٹا چھپا ہوا گناہ دل کی ساری روشنی بجھا بھی سکتا ہے۔ بہت سے لوگ ان دنوں میں نیکیاں تو جمع کرتے ہیں، مگر انجانے میں ایسے اعمال کر بیٹھتے ہیں جو ان کی روحانی کمائی کو اندر سے اندر کھا جاتے ہیں۔ گناہوں سے بچنا اور ان مبارک دنوں کی سب سے بڑی حفاظت ہے۔ اگر کوئی شخص زیادہ نفلی عبادت نہیں کر پا رہا، روزے نہیں رکھ پا رہا، پوری رات جاگ کر عبادت نہیں کر سکتا، تب بھی وہ اللہ کے قریب ہو سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، کیونکہ بعض اوقات ایک گناہ 100 نیکیوں کا نور چھین لیتا ہے۔ زبان سے نکلنے والا جھوٹ، غیبت، دل میں چھپا حسد، آنکھوں کی بے حیائی، حرام کمائی، نماز میں سستی، یہ وہ زہر ہیں جو عبادت کے اثر کو ختم کر دیتے ہیں۔ یاد رکھو، ان بابرکت دنوں میں گناہ کرنا عام دنوں کے گناہ جیسا نہیں ہوتا۔ جس طرح ان دنوں میں نیکیوں کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اسی طرح نافرمانی کی سنگینی بھی بڑھ جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے انسان سارا دن تسبیح پڑھتا رہے، لیکن ایک گناہ اس کے دل کو اللہ کی رحمت سے دور کر دے۔ اس لیے عشرہ ذو الحجہ میں صرف عبادت بڑھانے کی فکر نہ کرو، بلکہ اپنے کان، زبان، آنکھ، دل اور قدموں کی بھی حفاظت کرو، کیونکہ اللہ کے نزدیک وہ شخص زیادہ محبوب ہے جو گناہ چھوڑ دے، چاہے اس کی نفلی عبادت کم ہی کیوں نہ ہو۔ چوتھا کام، عشرہ ذو الحجہ صرف قربانی اور عبادت کا نام نہیں، بلکہ یہ اسلام کے حسن اخلاق، وقار اور شعور کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کا وقت ہے۔ ان مبارک دنوں میں انسان کا ایک عمل صرف اس کی ذات تک محدود نہیں رہتا، بلکہ بعض اوقات پورے دین کا چہرہ بن جاتا ہے۔ خاص طور پر سوشل میڈیا کے اس دور میں ایک چھوٹی سی غلطی لمحوں میں ہزاروں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے۔ ایسے کاموں سے بچنا جن سے اسلام یا مسلمانوں کی بدنامی ہو، آج کے دور کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ افسوس کہ کچھ لوگ قربانی جیسی عظیم عبادت کو بھی نمائش، مذاق اور وائرل ہونے کا ذریعہ بنا دیتی ہیں۔ جانوروں کے ساتھ غیر سنجیدہ ویڈیوز، خون آلود تصاویر، دکھاوے سے بھرپور سٹیٹس اور ایسے انداز جو دین کی عظمت کمزور کریں، یہ سب خطرناک رویے ہیں۔ یاد رکھو، اسلام دشمن صرف ایک موقع ڈھونڈتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے اعمال کو غلط رنگ دے سکیں، اور ہماری ایک لاپرواہی پوری امت کے لیے شرمندگی کا سبب بن جاتی ہے۔ ایک سچا مسلمان صرف اپنی عزت کا محافظ نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے دین کے وقار کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ قربانی اللہ کے لیے ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں۔ اگر آپ ہر عبادت کو کیمرے کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیں گے تو اخلاص کمزور پڑ جائے گا۔ ان مبارک دنوں میں ہر ایسا قدم، ہر ایسی تصویر، ہر ایسی ویڈیو، ہر ایسا جملہ چھوڑ دو جس سے اسلام کا چہرہ دھندلا ہو یا مسلمان پر انگلی اٹھانے کا موقع ملے، کیونکہ کبھی کبھی ایک غیر ذمہ دارانہ حرکت برسوں کی دعوت اور نیکی کے اثر کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ پانچواں کام، عشرہ ذو الحجہ کے بابرکت دن شروع ہوتے ہی سوشل میڈیا پر عجیب عجیب وظیفے، مخصوص عادات اور حیران کن دعوے گردش کرنے لگتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ پڑھ لو قسمت بدل جائے گی، کوئی کہتا ہے اتنی بار پڑھو تو خزانے کھل جائیں گے، لیکن انہی شور مچاتی آوازوں کے درمیان ایک سچ آہستہ آہستہ دب جاتا ہے، اور وہ سچ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وظیفوں کے پیچھے پڑنے سے بچنا آج کے مسلمانوں کے لیے انتہائی ضروری ہو چکا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ بہت سے لوگ فرائض اور سنتوں میں سستی کرتے ہیں، مگر غیر ثابت شدہ وظیفوں میں گھنٹوں لگا دیتے ہیں۔ تہجد کی نماز کا اہتمام نہیں ہوگا، قرآن کی تلاوت سے تعلق کمزور ہوگا، لیکن موبائل پر آنے والا ہر خاص وظیفہ فوراً شروع کر دیا جائے گا۔
یاد رکھو، دین کی اصل طاقت اخلاص، سنت اور صحیح عبادت میں ہے، نہ کہ ہر اس عمل میں جو سوشل میڈیا پر جذباتی انداز میں پیش کیا جائے۔ بعض وظیفے ایسے بھی پھیلائے جاتے ہیں جن کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہوتی۔ یہ خود ساختہ اعمال انسان کو آہستہ آہستہ اصل دین سے دور کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عبادات سکھائیں وہی سب سے محفوظ ہیں، سب سے بابرکت اور سب سے زیادہ قبولیت والی ہے۔ عشرہ ذو الحجہ میں اپنی توجہ نماز، تکبیرات، ذکر، توبہ، قرآن، قربانی اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے پر رکھو۔ ہر فارورڈڈ میسج، ہر جذباتی ویڈیو اور ہر نام نہاد خفیہ وظیفے کے پیچھے بھاگ کر اپنے ایمان کی سادگی اور اخلاص کو ضائع مت کرو، کیونکہ کبھی کبھی ایک بدعت نما عمل انسان کو عبادت کے نام پر بھی گمراہ کی طرف لے جاتا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، عشرہ ذو الحجہ یہ صرف اسلامی کیلنڈر کے چند دن نہیں، بلکہ یہ وہ مقدس لمحے ہیں جن پر آسمان بھی فخر کرتا ہے۔ یہ وہ دن ہیں جن کے بارے میں علماء کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض بندوں کی قسمتوں کا رخ انہی گھڑیوں میں بدل دیتا ہے۔ انہی دنوں میں کسی کی برسوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کسی کے گناہوں کی زنجیریں ٹوٹتی ہیں، کسی کے دل کو ہدایت کی روشنی ملتی ہے اور کسی کے لیے جہنم کی آگ سے آزادی لکھ دی جاتی ہے۔ لیکن ذرا رک کر سوچو، کیا صرف قربانی کا جانور خرید لینا، چند روزے رکھ لینا یا رات بھر جاگ لینا ہی کافی ہے؟ کیا ہر وہ شخص جو لاکھوں روپے کا جانور خریدتا ہے واقعی اللہ کے ہاں مقبول بھی ہو جاتا ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اللہ صرف تمہارا ظاہر نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دل کے اندر چھپی نیت، تمہارے اعمال کے پیچھے چھپا اخلاص اور تمہاری زندگی میں موجود وہ زہر بھی دیکھتا ہے جو تمہاری عبادتوں کو خاموشی سے کھا رہا ہوتا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو عشرہ ذو الحجہ میں عبادت کی تصویریں تو بنا رہے ہیں لیکن ان کے دل ریاکاری سے بھرے ہوئے ہیں۔ کتنے لوگ قربانی تو کر رہے ہیں مگر ان کی زبانیں غیبت، حسد اور تکبر سے آلود ہیں۔ کتنے لوگ راتوں کو نفل پڑھ رہے ہیں مگر ان کی آنکھیں حرام دیکھنے سے باز نہیں آئیں۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کو تمہارے جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا، نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ وہ تو تمہارے دل کا تقویٰ اس کے حضور تک پہنچتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ ایک غریب مزدور جس کے پاس صرف ایک چھوٹا سا جانور ہو مگر دل اخلاص سے بھرا ہوا ہو، وہ اللہ کے قریب تم سے کہیں زیادہ محبوب ہو جائے، اور ہو سکتا ہے ایک شخص لاکھوں کی قربانی کر کے بھی خالی ہاتھ رہ جائے، کیونکہ اس کی عبادتوں میں دکھاوا، غرور، گناہ اور لوگوں کو متاثر کرنے کی خواہش شامل تھی۔ یہی وجہ ہے اگر تم واقعی چاہتے ہو کہ عشرہ ذو الحجہ کا ہر لمحہ تمہارے لیے نجات بن جائے، ہر آنسو عبادت بن جائے، ہر دعا آسمان چیر دے، ہر نیکی تمہیں جہنم سے دور لے جائے، تو پھر تمہیں یہ 5 ایسے زہر کام چھوڑنے ہوں گے جو تمہاری عبادت کو اندر ہی اندر برباد کر دیتی ہیں۔ یہ وہ 5 غلطیاں ہیں جو بظاہر چھوٹی لگتی ہیں مگر اللہ کے نزدیک تمہاری ساری محبت کو خاک میں ملا دیتی ہیں۔ جب تک تم ان 5 چیزوں کو اپنی زندگی سے نہیں نکالو گے، ہو سکتا ہے تمہاری عبادت صرف جسمانی مشقت بن کر رہ جائے، روزے لگیں کہ مگر روح پیاسی رہے، سجدوں میں ہوں مگر قبولیت نہیں آئے گی، قربانی ہوگی مگر اجر و ثواب تک نہیں پہنچ پائے گا، کیونکہ عبادت صرف عمل کا نام نہیں، عبادت اخلاص، پاکیزگی، عاجزی اور اللہ کے خوف کا نام ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں اکثر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں زیادہ عبادت ہی کافی ہے، حالانکہ بہت اوقات ایک گناہ، ایک ریاکاری، ایک تکبر ایک ایسے انسان کو دھکیل دیتا ہے۔ اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ اس عشرے میں تمہارا نام ان خوش نصیبوں میں لکھا جائے جن کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، جن کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور جنہیں اللہ اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دیتا ہے، تو پھر ان 5 کاموں کو چھوڑنا ہی ہوگا، کیونکہ یہی وہ دروازے ہیں جہاں سے شیطان تمہاری عبادت میں داخل ہو کر اس کی روح چھین لیتا ہے۔
محترم ناظرین و سامعین، عشرہ ذو الحجہ یہ وہ دن ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتوں کے لیے چن لیا ہے، لیکن یہ بات بھی اتنی ہی سچی ہے، یہ دن صرف ان لوگوں کے لیے نجات کا ذریعہ بنتے ہیں جو اپنے اندر چھپی ہوئی خرابیوں کو ختم کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ عبادت صرف عمل کا نام نہیں، عبادت اس کیفیت کا نام ہے جس میں دل اللہ کے سامنے جھک جائے اور انسان اپنی خامیوں کو پہچان لے۔ لیکن اگر وہی انسان ان 5 مہلک غلطیوں کو چھوڑنے پر تیار نہ ہو تو پھر اس کی عبادتیں ایک خوبصورت ڈھانچے سے زیادہ کچھ نہیں رہتی، جن کے اندر روح نہیں ہوتی، جن کے اندر اخلاص کی روشنی نہیں ہوتی، جن کے اندر قبولیت کی خوشبو شامل نہیں ہوتی۔ اب ذرا گہرائی سے سوچو، یہ کوئی عام دن نہیں ہے، یہ وہ دن ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں کیے گئے نیک اعمال اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ایک سخت حقیقت ہے کہ اگر انہی دنوں میں انسان اپنی نیت کو صاف نہ کرے، اپنے دل کو پاک نہ کرے اور اپنی عادت کو درست نہ کرے تو پھر یہ عظیم موقع بھی ضائع ہو سکتا ہے۔ تم نے لاکھوں روپے کا جانور خریدا، تم نے دنوں کی تیاری کی، تم نے راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے کی کوشش کی، تم نے روزے رکھے، تم نے صدقہ کیا، تم نے تکبیرات پڑھی، لیکن اگر اسی دوران تمہاری زبان غیبت میں چل رہی ہے، اگر تمہارا دل ریاکاری سے بھرا ہوا ہے، اگر تم سوشل میڈیا پر اپنی عبادت کو نمائش بنا رہے ہو، اگر تم دوسروں کو حقیر سمجھ رہے ہو، اگر تم ایسے وظیفوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو جو تم دین سے ثابت ہی نہیں، تو پھر تمہاری یہ ساری محنت ایک سوالیہ نشان بن جاتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کو لرز جانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف مقدار نہیں دیکھتا، وہ کیفیت دیکھتا ہے۔ ایک چھوٹی سی نیکی اگر اخلاص کے ساتھ ہو تو وہ پہاڑ سے بھی بھاری ہو جاتی ہے، اور ایک بڑی عبادت اگر ریاکاری سے آلودہ ہو جائے تو وہ ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان دنوں میں سب سے بڑی جنگ انسان کی اپنے نفس کے ساتھ ہوتی ہے، نہ کہ صرف عبادت کے ساتھ۔ انسان باہر کے دشمنوں سے کم اور اپنے اندر کے چھپے ہوئے دشمن سے زیادہ ہارتا ہے۔